اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ This is Qari Muhammad Qasim Ilmi from الفرقان الحکیم اکیڈمی لاہور پاکستان سے میں بات کر رہا ہوں۔ My dear students, my dear viewers and my dear respected teachers and my dear respected friends. دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے اور آج کی ویڈیو کے اندر میں کچھ آپ سے اپنی فیلنگز، محسوسات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو، مختلف مٹی کے آمیزش آپ لے لیں، مٹی کو اٹھا لیں اور ان کو پانی ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اور ان کو گوندھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کا ایک رنگ چڑھے گا، وہ ہوگا ڈارک براؤن کلر ہوگا مٹی کا، اور اس کے بعد کسی خاص سانچے کے اندر ان کو ڈال لیں۔ کوئی آپ تشبیہ دے دیں یا کوئی شیپ دے دیں، کوئی شکل دے دیں، اور پھر اس کو آگ کی بھٹی کے اندر ڈال دیں۔ آپ اس مٹی کے جو آمیزش ہے وہ اب آگ اور بھٹی کی جو تپش ہے وہ برداشت کرے گا اور اپنا اصل کھو بیٹھے گی۔ جو ڈارک براؤن کلر تھا اور وہ چینج ہو کر آپ کو ایک اورنج کلر میں وہ جو سانچہ ہے یا وہ جو برتن آپ نے بنایا ہے وہ بن کر باہر آ جائے گا، اور وہ اس کا اصل اب اس نے کھو بیٹھا ہے، اور اب اس کے پاس جو اب رنگ جو چڑھا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، نہ ختم ہونے والا رنگ اس کے اوپر چڑھ گیا ہے۔ صحبت اس کے اوپر، اس کا صحبت کا اثر آ چکا ہے۔ جو کچھ منٹ یا کچھ گھنٹے اس نے جو بھٹی کے اندر گزارے تھے وہ اس کی روداد اب بتاتا ہے۔ اسی طرح جب یہ مٹی آپ کی تبش کو برداشت کرتی ہے اور وہ اورنج کلر اپنے اوپر طاری کر لیتی ہے اور وہ جو برتن بن جاتا ہے، اور وہ برتن اگر کسی وجہ سے ہاتھ سے پھسل کر ٹوٹ جائے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ مٹی ٹوٹ گئی، ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں گلاس ٹوٹ گیا، ٹھکری ہو گیا، اس کی کئی چیزیں اس کے ساتھ منسوب کر دی جاتی ہیں۔ تو کیونکہ اس نے ایک وقت گزارا ہے، ایک خاص وقت، حزن اور حضوری اور عشق رسول کی آنچ کے اوپر وہ پکا ہوا برتن ایمان کی حالت میں، اب اس کے ساتھ کتنا بھی ظلم کیا جائے، کتنا بھی اس کو تکلیف دی جائے، لیکن وہ آہد کہنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کے سامنے میں لے کر آ رہا ہوں۔ ایک چیز اس کے اندر جو نکتہ تھا، بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ مٹی نے اپنا اصل کھو دیا، اور جو اس نے اختیار کیا صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہ کر، ٹھیک ہے، تو اب وہ مٹی نہیں کہلائے گی، ٹھکری کہلائے گی، کیونکہ اس کا جو تعلق ہے کسی برتن کے ساتھ، کسی سانچے میں ڈال کر برتن ایک خاص شکل میں وہ آ گیا، اب وہ مٹی نہیں رہی، اب وہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو چند گھڑیاں یا چند سال جو ہیں یا پوری زندگی جو ہے عشق رسول میں گزاری ہے اور آپ کی صحبت میں گزاری ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ نے جو گزاری ہے، تو اس کی آپ کی شان و شوکت کتنی بڑی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے پیئرز بنا رہے تھے، جوڑے بنا رہے تھے کہ فلاں صحابی کی فلاں یعنی کہ شخصیت کے ساتھ، فلاں عورت کے ساتھ شادی ہوگی، اور فلاں بندے کی فلاں کے ساتھ ہوگی، فلاں بندے کی فلاں کے ساتھ شادی ہوگی۔ تو اسی طرح ایک حوروں کی سردار بھی آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کے پیئرز بنا دیے، آپ نے میرا نہیں بتایا کہ میری کس کے ساتھ شادی ہوگی۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کی شادی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوگی۔ تو وہ حیران اور پریشان ہوئی اور اس نے بتانا شروع کیا کہ آپ کے موٹے ہونٹ، آپ کا کلر سیاہ فام ہے، آپ ایسے۔ تو آپ نے کہا ٹھہرو اے حوروں کی سردار،
آپ ٹھہرو، ابھی تو میں نے اپنے بلال سے بھی پوچھنا ہے کہ وہ تمہیں قبول کرتا ہے یا نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے بلال، میں جنت میں چلتے ہوئے تمہارے قدموں کی آواز کو سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ وہ صرف اور صرف صحابی رسول تھے، ٹھیک ہے، عاشق رسول تھے، وہ اتنی بڑی شان آپ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بلال، میں تمہارے جنت میں چلتے ہوئے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنے خوش نصیب ہیں ان کے والدین جنہوں نے اتنا پیارا بیٹا دنیا کو دیا، اور عاشق رسول۔ دوستو، یہ ہے نسبت کی بات۔ ایک میرے جیسا جو ذرہ ہے جو آپ کے سامنے چمک رہا ہے، تو یہ سورج کا کمال ہے، یہ میرے آقا کا کمال ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، تو مجھے ایک نسبت ہے کہ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی عظمت، سب سے بڑی خوش نصیبی مجھ نہ چیز ایک ذرے کی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گناہ گار اور ادنا سا غلام اور امتی ہوں۔ یا اللہ پاک، تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور میں بہت خوش نصیب ہوں۔ اور آپ لوگ جو سن رہے ہیں، میرے بہن بھائی، قرہ حضرات، حفاظ کرام، عالمہ کاریہ، اور جتنے بھی مسلمان میرے بھائی اور بہن سن رہے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ اگر ہم شکر ادا کریں تو کم پڑ سکتا ہے، اور اگر ہم کوئی قلم بنائیں اور لکھتے جائیں، سیاہی بنائیں لکھتے جائیں، تو وہ بھی شاید ختم ہو جائے، لیکن ہم اس احسان کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ یا اللہ پاک، تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے ہمارے اوپر ایک خاص کرم کیا ہے۔ کہاں میں نے 26 سال آئی ٹی کے اندر گزار دیے، نیٹ ورکنگ کے اندر گزار دیے، اور دوسرا میں کام کرتا رہا نیٹ ورکنگ کا، اور تعلیم و تربیت کا بھی، تدریس کا بھی کام کرتا رہا۔ تو اب جا کر اللہ پاک نے مجھ گناہ گار پر کرم کیا، 10 سال ہو گئے کہ میں قرآن پاک کی تعلیم دے رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں آن لائن۔ میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ اللہ پاک جس کے اوپر خاص اپنا کرم کرتا ہے یا چاہتا ہے تو اس کو دین اسلام کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ شکر الحمدللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے، وہ انسان ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کے فضل اور کرم سے، اور اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کے صدقے طفیل مولا پنجتن پاک کے صدقے، جناب سیدہ کائنات کے صدقے، جناب مولا مشکل کشا کے صدقے، جناب صاحبزادوں کے صدقے، جناب امام حسن امام حسین علیہ السلام کے صدقے، مجھ نہ چیز گناہ گار انسان کو اللہ پاک نے قرآن پڑھانے کی توفیق دی۔ یا اللہ پاک، تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ دوستو، میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اے میرے پاک پروردگار عالم، جو لوگ بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ، ان کے علم میں، مال میں، دولت میں، عزت میں، ایمان میں اور زندگی میں برکت عطا فرما، اور ان سب کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر، تیرا لاکھ لاکھ کرم، اے رب محمد، اے رب کریم، تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھ ناچیز کو اور میرے جیسے میرے جتنے بھی بہن بھائی جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ میرے مالک، میرے خالق، تو رحیم ذات ہے، تو کریم ذات ہے،
تیرا لاکھ لاکھ شکر تیرا لاکھ لاکھ شکر میرے مالک، تو مجھ گناہگار کے اوپر خاص کرم کیا، تو نے مجھے قرآن پاک پڑھانے کی توفیق دی، تیرا لاکھ لاکھ شکر میرے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اب ہم جاتے جاتے پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔